خدمت میرے ذمہ لگائیں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، فوجیں کھڑی ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، تالے چڑھے ہیں، 7 کوٹریوں میں ہے، 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، کئی ہاتھ موٹا ہے، قیمتی موتی لگے ہیں، احتیاط سے لانا ہے، بتاؤ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا نا آتی کا بے عزت میں لاتا ہوں۔ کہا کتنا وقت لوگے؟ تو سنو اس نے کیا کہا، قرآن بتاتا ہے، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرف، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی دور سے یہ تخت آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے تو اس مقتدی کا امام حضرت سیدنا سلیمان خود مقتدی بن کے جس امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس امام کی شان کا عالم کیا ہے، ان کی عفت کا عالم کیا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ تو وہ اتنی جلدی تخت لا سکتا ہے تو حضور جا اور آ نہیں سکتے ہیں، حضور کے لیے کوئی فاصلے نہیں۔ آنے واحد کے اندر حضور علیہ السلام گئے بھی ہیں، حضور واپس آئے بھی۔ قرآن بتاتا ہے سبحان الذی اسری بعبد، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی پہلے پاکی بیان فرمائی اور پھر اس کا ذکر کیا، چونکہ واقعہ بہت عجیب تھا، عقلیں حیران ہونی تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں تردد بھی آنا تھا، انکار بھی آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی اور لفظ سبحان سے اس کا آغاز کیا۔ حضرت صاحب بحر المحیط امام ابو حیان الاندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے معراج سے واپس تو سب سے پہلے حضور نے جو واقعہ بیان کیا وہ حضرت ام ہانی کو یہ کہانی سنائی، چونکہ ان کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں کیونکہ لوگ اس کا انکار کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو اس واقعہ کو بیان کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس واقعہ کو بیان کیا، جب بیان کیا تو پھر لوگوں نے انکار کر، تو لوگوں کے انکار کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سبحان الذی اسری بعبد۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں کے انکار پر سبحان اللہ کہا۔ اور میاں انکار کرتے ہو، رب کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو، یہ تو مصطفیٰ کریم کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا ہوں۔ تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ہر کمی سے، کجی سے، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی خود حضور نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کمی کجی سے پاکیزگی بیان کرنا سبحان ہے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے محبوب کو آنے واحد میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے جہاں تک چاہے سیر کروائے۔ تو اس نے اپنی پاکیزگی پہلے بیان فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور دوسرا، چونکہ جو تردد رکھنے والے تھے، فلسفی تھے، انہوں نے یہ کہنا تھا یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کے ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا کہ یہ رب ہے اور وہ طاقتور اور غالب اور قادر ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آنے واحد کے اندر یہ سب کچھ کروائے۔ ایک پنجابی شاعر ہوا ہے ابن، اس نے اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ اس حقیقت کو خوبصورت پیرائے میں نبھایا ہے۔ سی بے راج راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کہ وہ پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یار۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو سیر کیا۔ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے حضور اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس بھی پلٹ آئے، یہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، بھی پانی بھی بہ رہا تھا، اور حضور تشریف بھی لے آئے۔ اور اتنی سرعت کے ساتھ حضور کا جانا اور حضور کا پلٹ کے آنا، اس کو میرے رب نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا ہے۔
اور سفر اور سیر کے فرق کو آپ اچھی طرح سمجھتے. میں اب گجرانوالہ کینٹ سے گفتگو کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں تو میرے پاس صرف 25 سے 30 منٹ تھے اور بائی پاس راستے کے اندر بلاک بھی ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنی تیزی سے آئے ہیں. راستے میں ہمیں کون ملا, راستے میں کیا منظر تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری توجہ منزل کی طرف لگی تھی کہ لوگ منتظر بیٹھے ہیں اور یہاں سے ہم نے نکلنا ہے اور ڈسکا کے لیے پہنچنا ہے. تو پھر راستے میں کیا کیا مناظر ہوں گے ہمیں غرض نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہمارا ہدف منزل ہے. تو جو سفر کیا جاتا ہے اس میں راستے کے مناظر نہیں دیکھے جاتے. معراج سفر نہیں تھا, معراج مصطفیٰ کی سیر تھی. اور سیر آپ جانتے ہیں کہ تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے, راستے کے ہر منظر کو روک کے دیکھا جاتا ہے. اور یہ سیر اتنی تیز ہوئی کہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی کہ مصطفیٰ آ بھی گئے, پانی ابھی بہ رہا تھا کہ مصطفیٰ تشریف بھی لے آئے. کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو, میرے رسول کی سیر اتنی تیز ہے, جس کی سیر تم سے نہیں سمجھی جاتی اس کے سفر کو کیا سمجھو گے. یہ تو محبوب سیر کرنے نکلے ہیں اور اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں, اور تمہاری منطقیں بے بس ہیں, تمہارے فلسفے بے بس ہیں. تم کہتے ہو یہ کیسے ممکن ہوا, یہ قرہ ارضی کیسے عبور کر گئے, یہ قرہ زمہریر کیسے پار کر گئے, یہ قرہ نار سے عبور کیسے کیا, آکسیجن سلنڈر کے بغیر خلا سے کیسے پار کیا, یہ کس طرح آسمان کا خرق و التیام, یہ ماجرا کیا ہوا, کیسے چلے گئے. ایک جسم بسیط ہے, وہ کس طرح پھٹا, کس طرح اس کے اندر ٹوٹ پیدا ہوئی. تم کہتے ہو کس طرح ایک جسم جو ہے وہ اتنی سرعت کے ساتھ رفتار کر گیا, یہ جسم کے لیے ممکن نہیں ہے. تمہیں اب تک سمجھ نہیں آتی, یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے, جس کی سیر تمہاری سمجھ سے باہر ہے. جب وہ سفر کرتا آئے گا پھر تمہاری سمجھ میں. اور جب امتی دکھ میں مبتلا ہو اور غلام آقا کو پکارے, پھر نبی سیر کرتا نہیں آتا, پھر نبی سفر کرتا آتا ہے. تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کے سفر کو کون سمجھ. سبحان الذی اسری بعبدہ, جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. یہاں لفظ جو بیان فرمایا وہ عبد ہے. علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا, سبحان الذی اسری بنبیہ ہی کیوں نہیں کہا, برسول ہی کیوں, بعبدہ ہی کیوں کہا ہے. اس نے اپنے نبی کو سیر کروائی, اس نے اپنے رسول کو سیر کرائی, اس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. یہ کیوں کہا کہ اس نے سیر کروائی اپنے عبد کو, اپنے بندے کو سیر کروائی. تو عبد کا لفظ استعمال کیوں. تو یہ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا. ایک بات یہ کہ حضور رب کے حضور حاضر ہو رہے تو حضور شان عبدیت سے جا رہے. کئی حیثیتیں ہوتی ہیں نا ہر شخص کی. میری بھی ایک حیثیت ہے کہ میں باپ ہوں, میری ایک حیثیت ہے میں بھائی ہوں, میری ایک حیثیت ہے کہ میں بیٹا ہوں. مختلف حیثیت ہے. کسی کا استاد لگتا ہوں, کسی کے ساتھ میرا روحانی تعلق انتساب ہے. تو یہ مختلف میری حیثیتیں ہیں. اب میں اپنے والد گرامی کے حضور جب حاضر ہونے جاؤں گا تو میں شیخ الحدیث بن کے جاؤں گا. اس وقت میں پیر کامل, پیر طریقت بن کے جاؤں گا, جبہ و دستار کا حامل بہت بڑا شیخ الکل بن کے جاؤں گا, یا بیٹا بن کے جاؤں گا. جب میں والد کے حضور جا رہا ہوں گا تو میری اس حیثیت کا غلبہ ہوگا. رب کے حضور مصطفیٰ حاضر ہو رہے تھے, عبد بن کے جا رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. دوسری بات علماء نے لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے سازش کی اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے, اور ایک شخص ان کے گھر میں داخل کیا کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ان کا صعود الی السماء اور بن باپ کے ان کا پیدا ہونا عیسائیوں کو حیرت میں ڈال گیا, اور انہوں نے کہا کہ جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے اور آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا, وہ معبود ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ گھڑا جو آج بھی ان کے اندر پایا جائے. ان کے نزدیک الہ جو ہے وہ ذات واحد کا نام نہیں ہے, 3 ذوات کے مجموعے کا نام الہ ہے.
اور وہ اقانیم ثلاثہ ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ذات باری تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 اقنوم ہیں جن کے اجتماع سے الہ وجود میں آتا ہے۔ حضرت مریم بغیر شوہر کے حمل سے ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پھر آسمان تک اٹھا لیے گئے۔ تو یہ عبد نہیں تھے، یہ الہ تھے، اور انہوں نے یہ اقانیم کا عقیدہ کھڑا۔ تو جو آسمان تک گیا، قوم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ان کو جو ہے وہ معبود مان بیٹھی، اور ان کو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ گھڑ کے ایک اقنوم قرار دے دیا۔ حضور تو وہاں جا رہے تھے جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا، اس لیے یہ راستہ یہی بند کر دیا کہ اتنی بلندیوں تک پہنچنے کے باوجود عبد ہی رہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تیسری بات جو ملا جیون علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، امام راضی نے بھی اس کو لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا، کہا جو لفظ عبد ہے یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے۔ حضور نے خود پسند کیا کہ مجھے عبد کہہ کے پکارا جائے۔ جب قرب خاص میں حضور گئے اور رب سے ملاقات ہوئی اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ حکایت معراج ہے۔ احادیث میں 22 تشہد ملتے ہیں۔ یہ جو ہم نمازوں میں تشہد پڑھتے ہیں یہ تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے۔ اور معراج کی رات جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو حضور نے ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنا سب کچھ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی جانی بدنی ساری عبادتیں مالک تیرے لیے۔ تو ادھر سے آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتیوں کا نزول۔ تو یہ حکایت معراج ہے، یہ جو ہم تشہد نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بہت ساری گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالا بھی بہت کچھ۔ حضرت ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز اور 70,000 حکایات اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالی۔ 50 نمازیں عطا کی جو بعد میں سمٹ کے 5 رہے۔ امت کی بخشش کا وعدہ کیا گیا، بہت کچھ ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا تو عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو از خود میں نے تجھے دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، اب تو خود بھی بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے۔ بیما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے۔ کوئی عزیز مہمان آئے آپ کے ہاں تو آپ اس کو طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کھلاتے ہیں، اس کو شاپنگ کرواتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا شوق پورا نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو بتاؤ نا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو اپنے محبوب کی جھولی بھر دی اور ہر طرح کی خیرات و برکات سے مالا مال کیا، لیکن محبوب سے بھی پوچھا محبوب تو بھی بتانا کہ تیری چاہت کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا۔ اللہ اکبر۔ کسی شخص کی چاہت سے اس کے ظرف کا علم ہوتا ہے۔ آپ مجھے پوچھیں جناب آپ کو کیا چاہیے تو میں جو مانگوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میرا اندر کھل جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں آپ سے پیسے مانگ لوں گا تو آپ کہیں گے بھوکا شخص ہے، میں کتابیں مانگ لوں گا آپ کہیں گے علم کا پیاسا ہے، میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ، میں آیا ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ ہلاؤ، تو آپ کہیں گے کہ یہ پروٹوکول کا پیاسا ہے۔ تو جو میری ڈیمانڈ ہوگی اس سے میرے اندر کی کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ شخص اس مقام پہ کھڑا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو کہ وہ کیا کھڑا ہے تو اسے اختیار دے دیجئے کہ جناب تجھے کیا چاہیے، تو اس کے ظرف کیفیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب ذرا دیکھیے اپنے رسول کا ظرف دیکھیے اور سبحان اللہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ رب نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کیا تھا۔ تو حضور نے کیا مانگا؟ مال و دولت مانگا، حضور نے مال و زر مانگا، شہنشاہی مانگی، کونین کی بادشاہت مانگ لی، سب کچھ حضور کی جولی میں سب کچھ تھا۔ تو کہا کہ بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے۔ تو حضور نے رب کی بارگاہ میں پھر اس قرب خاص میں عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے۔ طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، سین حرم میں بھی کہا، عکاس کے میلے میں بھی کہا، ذی المجاز کی منڈی میں بھی کہا،
برستے پتھروں میں بھی کہا، بچھے ہوئے کانٹوں پہ چل کے بھی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے عبد کہہ کے پکار۔ اقبال بولا متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوند۔ تو عبدیت حضور نے مانگی کہ مالک مجھے عبد کہہ کے پکار۔ تو پھر جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکایت معراج کی تو عبد سے تعبیر کر دیا، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ۔ وہاں سورہ نجم میں چلے جائیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی کی۔ تو عبد کے ساتھ تعبیر کیا، یہ محبوب علیہ السلام کا پسند تھا۔ اچھا پھر چوتھی بات کہ یہاں عبد سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھا جائے کہ کوئی عام عبد ہے، یہاں عبد سے مراد عبد معزون ہے، عبد خاص ہے۔ عبد کی تین قسمیں ہوتی ہیں، عبد رقیق، عبد عابق اور عبد معزون۔ عبد رقیق کیا ہے؟ بھاگا ہوا غلام، غلام میرا ہے لیکن بھاگ گیا ہوا ہے، وہ میرا ہونے کے باوجود میری دسترس میں نہیں ہے لیکن شرعاً وہ میرا ہے، تو یہ ہے بھاگا ہوا غلام، اس کو کہتے ہیں عربی میں عبد عابق، بھاگا ہوا غلام۔ دوسرا عبد رقیق کہ میرا غلام ہے، میرے پاس ہے، خدمت بھی میری کرتا ہے، کام چل رہا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے عبد معزون، ہوتا عبد ہے، غلام ہے، لیکن مالک کی خدمت کر کے مالک کو اتنا راضی کر دیتا ہے کہ مالک گھر کی چابیاں اسے دے دیتا ہے کہ اب تو جو چاہے کرے، یہ مہر بھی تیرے پاس لے، سب کچھ تیرے پاس ہے، جو چاہے تو کرے، میں تمہیں عزت دیتا ہوں۔ تو نے اتنا اعتبار قائم کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں سارے کافر اللہ کے عبد عابق ہیں، اس کے بندے لیکن بھاگے ہوئے اس کی دہلیز، اور باقی سارے مومن اللہ کے عبد رقیق ہیں، اور مصطفیٰ کریم عبد معزون ہے کہ ساری چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں۔ عبد سے مراد عام عبد نہ سمجھا جائے، یہاں عبد معزون ہے۔ اور اقبال نے اس حقیقت کو اپنے پیرائے میں یوں بیان کیا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو جوڑے اتار کے کوہ طول پہ خود جا کے کہے رب آرنی انظر الی، جواب ملے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور عبد ہو وہ ہوتا ہے جو چادر اوڑھ کے ام ہانی کے گھر سویا ہو، جبریل حاضر ہو کے کہے محبوب آ بھی جا، تیرا رب انتظار کر۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اعلی حضرت کا یہاں